إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا سچا اور حقیقی معبود ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا بڑائی اور بزرگوں کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف رحمت للعالمین رحمت دو عالم بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز بھائیوں، ہر شخص کی، ہر مسلمان کی یہ سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ وہ قیامت کے دن اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہو، صحابہ کی رفاقت ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے، آپ کے ساتھ اسے اٹھایا جائے۔ ہر مسلمان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے، لیکن جنت تمناؤں سے نہیں ملتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ اعمال اور عقیدے صالح کے بغیر جنت کی تمنا بے سود اور بیکار ہے۔ اگر صرف تمناؤں سے جنت مل جاتی اور تمناؤں سے انسان جہنم سے بچ جاتا تو پھر کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا، ہر انسان جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان، عقیدہ اور عمل یہ بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگ، شہداء، صالحین، اتقیاء اور اچھے لوگوں کی رفاقت اور ان کی معیت اور صحبت کے لیے یہ تمام چیزیں بنیادی شرطیں ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے اسباب ہیں جن کے کرنے سے انسان کو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ آج کے اس خطبے میں انہی چند اعمال کی ہم نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کے اور اس کے نبی کی اطاعت۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد میں یطیع اللہ والرسول، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا، اکرام ہوا، اللہ کا فضل اور احسان ہوا۔ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء اور سچے اور صدیقین جو ہیں وہ، شہداء اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین لوگ ہیں، سچے ساتھی ہیں، سچے دوست ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کسی کو کا حشر ہو جائے، کسی کو ان لوگوں کی رفاقت اور صحبت اور معیت مل جائے
اس کی سعادت کا کیا کہنا ہے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ، صالحین اچھے لوگوں نیکوکاروں کے ساتھ، جن کو قیامت کے دن جنہیں ان کی رفاقت مل جائے، وہ سب سے خوش نصیب بندہ ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے۔ آج دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان ملاقات کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ بادشاہ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تصویروں کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، میں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہوں، ان کے ساتھ اڑتا رہتا ہوں۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صلحاء اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے سب سے اونچے مقام پر فائزین بندے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کسی کو اٹھایا جائے، قیامت کے دن کی صحبت ملے، میرے بھائیوں اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں بتایا گیا حدیثوں کے اندر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور کہنے لگے کہ جب دنیا میں ہمیں آپ سے دیدار کی طلب پیدا ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں اور آپ کا دیدار کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہمیں آپ کے دیدار کی طلب پیدا ہوگی، چاہیں گے تو ہم کیسے آپ کا دیدار کریں گے، آپ کی صحبت ہمیں کیسے ملے گی، آپ تو اونچے بالا خانوں میں ہوں گے، اور اگر ہم جنت کے اندر گئے بھی تو آپ کا دیدار ہمیں کیسے ملے گا۔ اور یہ چیز جب ہم سوچتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے، اطاعت کرتے ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انہیں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو گے، سچی اطاعت ہوگی، تابعداری ہوگی، صرف دعویٰ نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی ہوگا، کیونکہ عمل یہ کسوٹی ہے، دعویٰ یہ کسوٹی نہیں ہے۔ سب جاتے ہیں مقدمہ لے کر کے، لیکن جو دلیل پیش کرتا ہے اسی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، لیکن دعوے کی بنیاد پر زمین کا اور پلاٹوں کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، ثبوت کی بنیاد پر اور دلیلوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا۔ تو دلیل ہمارے پاس عمل اگر ہے، ایمان ہے، صحیح عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری ہے اور آپ کی اطاعت ہے، تبھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت قیامت کے دن انسان کو حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ انسان بدعات سے دوری اختیار کرے، اطاعت کرے نبی کی۔ بدعات پر عمل کرنا نبی سے محبت اور اطاعت کی پہچان نہیں ہے، یہ تو بدعات سے محبت کی پہچان ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اللہ کے رسول کی سنتوں سے ہٹ جائیں، آپ کے اطاعت سے روگردانی کریں، وہ شیطان چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول سے تابعداری سچی ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان عمل کرے، یہ آپ کی اطاعت ہے۔ ہر طرح کی بدعات سے انسان دوری اختیار کر، دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ جو بھی بدعت ہو، ہر بدعت سے انسان دوری اختیار کرے، چاہے اس کا نماز سے تعلق ہو، چاہے اس کا کسی بھی عمل سے تعلق ہو، ہر بدعت سے اجتناب کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے لیے دو پیمانہ دیا گیا ہے، ایک پیمانہ ہے اخلاص کا، جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور دوسرا پیمانہ ہے ظاہری، اور وہ کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کی سنت سے ہٹ کر کے ہے وہ عمل، تو آپ سے وہ آپ کی اطاعت نہیں ہے، وہ آپ کی اطاعت نہیں کہلائے گی۔ اگر آپ کی سنت سے ہٹ کر کے ہے وہ، یہ ظاہری چیز ہے، ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ دین ہمارے پاس ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ایک ترازو ہے ہمارے پاس، اس ترازو کے اندر اپنے عمل کو رکھنا ہے۔ اگر اس ترازو کے اندر آ گیا ہمارا عمل تو سنت کی مہر لگ جائے گی، اور اگر اس ترازو کے اندر پورا نہیں اترا تو اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کرے، تابعداری کرے، اور بدعت اور خرافات سے، رسم و رواج سے انسان تمام چیزوں دوری اختیار کرے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول سے محبت ہے، محبت کا ثمرہ ہے اطاعت، اور ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں، کتنا بھی گیا گزرا ہو، کتنا ہی بد عمل ہو، کتنا ہی دین سے دور ہو، اسے اللہ کے رسول سے ضرور محبت ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ محبت یہ کافی نہیں ہے۔ محبت کے لیے کا ثمرہ اطاعت ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا، صرف انسان کو محبت کی بنیاد پر جنت نہیں مل سکتی۔
اس لیے عمل جو شریعت آپ لے کر کے آئے ہیں اس شریعت کے مطابق انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ ہمارے نبی نے پوچھا تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ پوچھتے تو ہو قیامت کب قائم ہوگی، لیکن قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ لا شے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس اعمال نہیں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادات نہیں کرتے تھے، لا شے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کے پاس عبادات نہیں تھے، وہ عبادات کے اونچے مقام پر فائز تھے، نمازوں کے پابند تھے، شریعت کے مکمل طور پر پابند تھے، راتوں میں تہجد گزار تھے، دنوں میں شہسوار ہوا کرتے تھے، اعمال کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات کے سامنے ان عبادات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ہمیں منتخب کیا، کسی اور کو منتخب نہیں کیا۔ اللہ کتنا بڑا فضل و کرم صحابہ کرام کے اوپر، اللہ نے کتنے احسانات کیے ایک بندے کے اوپر۔ انسان اگر اپنے جسم کے اوپر غور کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر اپنے انسان جان اور اپنی زندگی اور اپنے جو وجود ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں، اس پر انسان اگر غور کر لے تو اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے انسان کے لیے کافی ہے۔ اتنی نعمتیں انسان کے پاس ہیں، انسان کے جسم کے اندر ہاتھ پاؤں، بولنے، عقل، دماغ، کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھی۔ تو اللہ رب العالمین کے انعامات کے سامنے، اللہ کے فضل و احسان کے سامنے اپنی باتوں کو حقیر جانتے تھے۔ وہ ہمارے طریقے سے نہیں تھے کہ ہم معمولی بات کرتے ہیں اس کو بہت بڑی سمجھتے ہیں۔ ہم نے سمجھتے ہیں کہ ہم نے احسان کر لیا، رمضان آیا، قرآن ایک بار پڑھ لیا، ہم نے احسان کر دیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، ہم نے احسان کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ہمارے طریقے سے نہیں تھے، وہ اپنی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے احسانات کے سامنے حقیر سمجھتے تھے، بہت معمولی سمجھتے تھے، وہ گناہوں کو بہت سمجھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق عندکم من الشعر، تم ایسے اعمال کرتے ہو کہ تم انہیں بال سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے ہو، تم ایسے گناہ کرتے ہو، ایسی اللہ کی معصیت کرتے ہو کہ تم ان معصیتوں کو، ان گناہوں کو بال سے بھی زیادہ تم حقیر اور معمولی سمجھتے ہو۔ کننا نعدھا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اسے ہلاکت کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ ہاں تم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ بال ہے، ایسے بال حقیر معمولی، کوئی اس کا وزن نہیں، کوئی اس کی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، تم وہی سمجھتے ہو۔ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ان گناہوں کو کیا سمجھتے تھے؟ ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ چھوٹا گناہ ہوتا تو اسے بڑا سمجھتے تھے، اس لیے کبھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کی نافرمانی ہوتی ہے جو سب سے بڑی ذات ہے، نبی کی ذات کی نافرمانی ہوتی ہے گناہ کرنے سے جو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والی شخصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کہتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤ، آج اگر ہمیں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم کتنا بڑا بڑا گناہ سمجھ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کسی پہاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا، کب پہاڑی اس کے اوپر گر جائے گی ہلاک ہو جائے گا، کب پہاڑی گر جائے گی، چٹان کب آ جائے گی اس کے اوپر، سر کے اوپر، اور ہلاک برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی اس کی زندگی۔ ایسا مومن ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ، لیکن جو فاجر ہوتا ہے، بد کردار اور برا اور فاسق ہوتا ہے، یرا ذنوبہ کذباب، وہ اپنے گناہوں کو مکھی کی طریقے سے سمجھتا ہے، اور جو اس کے ناک پر بیٹھی ہوئی ہو اور اپنے ہاتھ سے مکھی کو ہلا دیتا اور کہتا کہانی ختم ہو گئی، بس یہ سمجھتا ہے۔ یہ فاسق اور فاجر کی پہچان ہوتی ہے کہ جو گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس عمل نہیں تھا، ان کے پاس سارے اعمال تھے، نمازوں کے پابند تھے، تہجد گزار تھے، نیکیاں کرنے والے، اللہ کے رسول کا حکم آنے سے پہلے آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی جان دے دینے والے تھے صحابہ کرام۔ کون سی ایسی نیکی جو انہوں نے نہیں کیا ہوگا صحابہ کرام، اتنا اونچا مقام و مرتبہ صحابہ کرام کا، لیکن اللہ کے فضل کے سامنے، اللہ کے احسانات کے سامنے اپنی نیکیوں کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، بس۔ ہمارے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، اگر تم دعوے میں سچے ہو تو آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔
لیکن عمل ہوگا تب بھی، اس لیے ان کے پاس اعمال تھے، صرف محبت دعویٰ نہیں تھا صحابہ کرام کے پاس۔ جی ہاں، حضرت انس فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، ما فرحنا بشیء، کہ ہم کبھی بھی زندگی میں ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی، ما فرحنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی خوشی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہوئی کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کر رہا ہوگا۔ فإني أحب النبي وأحب أبا بكر وعمر وإني أريد أن أكون معهم وإن لم أكن عملي مثل أعمالهم۔ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اور ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ پائے گا، اگرچہ میرے اعمال ابو بکر و عمر جیسے نہیں ہیں، اگرچہ میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ان کے ساتھ قیامت اٹھائے گا۔ یہ ابو بکر و عمر خلفائے راشدین میں سے ہیں، ان سے محبت ایمان میں جنت میں جانے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے، ان صحابہ کرام سے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے، اگرچہ میرے اعمال میں کمیاں ہیں، قصور اور خامیاں ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ان کے ساتھ ان کی رفاقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ سے محبت جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے، صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ سے عداوت و بغض رکھنا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے۔ صحابہ سے محبت کرنا دین کی پہچان ہے، یہ ہمارے بھی فرمایا کہ مومن کی پہچان میں سے ہے یہ کیا، صحابہ سے محبت کرنا۔ صحابہ سے وہی نفرت کرے گا جو ملحد ہوگا، جو منافق ہوگا، جس کے دل کے اندر نفاق ہوگا، وہی صحابہ سے نفرت کرے گا۔ صحابہ کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول کی سنتیں ملی، اللہ نے ان کے ذریعے دنیا کے اندر اسلام کی اشاعت کی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا انہیں صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ لہذا صحابہ کرام سے وہی نفرت کرے گا جس کے دلوں کے اندر نفاق اور کفر ہوگا، وہی صحابہ کرام سے نفرت کر سکتا ہے۔ یہ اولین دعات ہیں ہمارے دین کو تو ہم تک پہنچانے والے۔ یہ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس امت میں سب سے افضل لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اس امت ہی کے نہیں بلکہ اس کائنات کے سب سے افضل لوگ ہیں انبیاء کرام کے بعد۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام کا مقام مرتبہ ہے، ان سے افضل اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر کوئی نہیں پیدا ہوا انبیاء کرام کے بعد۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اولئک قوم اختارهم اللہ لصحبۃ نبیہ، یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے سب کے لوگوں کو دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ دل پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد لوگوں کو دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ دل صحابہ کرام کو پایا اور ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ آپ کے ساتھی تھے، وہ ہمارے نبی کے ساتھ سچے ساتھی تھے صحابہ کرام، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے اور اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ اگر آدمی سچا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہے گا، دیندار ہے، نیک ہے، دیندار لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اگر برا تو برے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اسے اگر صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی انگلی اٹھتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے ساتھیوں کو اگر کوئی برا بھلا کہے ہم برداشت نہیں کریں گے، اور کوئی صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، ہمارے نبی کے وزراء تھے، اللہ نے آپ ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ان پر انگلیاں اٹھائی جائیں، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان پر لعنتیں بھیجی جائیں، ان پر تبرہ کیا جائے، سب و شتم کیا جائے، ان کو گالیاں دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ کر سکتا ہے جس کو ابو لہب سے محبت ہوگی، جس کو اللہ کے رسول سے، دین سے محبت ہوگی، ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ دین کی اشاعت اللہ کے فضل کے بعد ان کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دین کو دنیا کے اندر عام کیا اور غالب غلبہ عطا فرمایا۔ تو فرماتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ سب سے زیادہ ان کے دل پاکیزہ تھے، سب سے زیادہ ان کے پاس گہرا علم تھا، ان کے پاس کوئی تکلف نہیں تھا۔ اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ ان کو منتخب کیا۔ ان کے فضل کو جانو، ان کے مقام مرتبے کو جانو اور ان کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر تمہیں نجات چاہیے ان کے طریقے کو اپنائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پوری زندگی بھر اسے، اور بعض سلف نے فرمایا اگر کسی آدمی کو نوح علیہ السلام جیسی عمر مل جائے،
950 سال اس کو عمر مل جائے اور رات دن اللہ رب العالمین کو اس کے نبی کی اطاعت اور بندگی میں گزار دے وہ، تو ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے جو منتخب کیا ان کے برابر بھی اس کی پوری زندگی نہیں پہنچ سکتی. یہ صحابہ کرام کا مقام ہے. حضرت نوح کی عمر مل جائے اسے 950 سال کی عمر مل جائے تو بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ایک لمحے کے لیے انہوں نے جو ہمارے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، ایک لمحہ نبی کے ساتھ، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے صحابہ کرام جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے لیے جنت کا مدعا فضا سنایا گیا، جن کے راستے کو اپنانے کو ہدایت کی راہ قرار دیا گیا، جو ہمارے مشعل راہ ہیں، جو سابقون اولون ہیں صحابہ کرام، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ان کے مقام مرتبے کو کیا کہنا میرے بھائیو، جنہیں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، جن صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے پیش کیا ہے، اس سے بڑا اونچا مقام اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے سورہ فتح کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک دعویٰ پیش کیا اللہ رب العالمین. دلیل کیا دیا؟ دلیل یہ دی اللہ نے والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، اشداء الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں اور مومن آپس میں رحم دل ہیں. یہ پہچان ہے، یہ دلیل ہے نبی کے سچ ہونے کی. یہ صحابہ کرام دلیل ہیں نبی کے سچ ہونے کی. اتنے پاکیزہ لوگ، اتنے سچے دل والے، اتنے نبی کی محبت کرنے والے اور دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے، ان سے اچھے اور سچے لوگ نہیں ہو سکتے. یہ دلیل ہے نبی کے سچ ہونے کی. جو نبی کے ساتھ ہے یہ دلیل ہے نبی کے سچ ہونے کی. اللہ نے نبی کی نبوت کی صداقت کے لیے صحابہ کرام کو دلیل کے طور پر پیش کیا. یہ صحابہ کرام، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ دین ہے، ایمان اور احسان ہے. جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو انہیں کے ساتھ اٹھائے گا. تو صحابہ کرام سے محبت یہ بھی اللہ کے رسول کی رفاقت، صحابہ کرام کی رفاقت قیامت کے دن یہ بھی ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ مقام عطا فرمائے گا. صحابہ کرام کے مقام مرتبے پر پورا قرآن شاہد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، سلف کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں. اگر ان کو پیش کیا جائے میرے بھائیوں تو پورا وقت اسی کے اندر ختم ہو جائے گا. امام اہل سنت والجماعہ اور اس طریقے سے اور علماء نے فرمایا، اپنے زمانے کے امام ابو زرع راضی فرماتے ہیں اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں تنقیص کرے، کسی صحابی کے اندر عیب نکالے، کسی صحابی کے اوپر انگلی اٹھائے تو جان لو یہ زندیق ہے، ملحد ہے، یہ بددین ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے پورے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے، پورے دین کی عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے اور ڈائنامیٹ کرنا چاہتا ہے پورے دین کو. جو آدمی صحابہ کرام کے بارے پر کے اوپر انگلی اٹھائے. اس لیے قرآن حق ہے، نبی حق ہے، اللہ رب العالمین حق ہے اور یہ حق کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. لہذا اور یہ قرآن اور حدیث کے گواہ ہیں ہمارے، اور جب گواہ مجروح ہو جائیں گے تو دین بھی مجروح ہو جائے گا، نبی کی نبوت بھی مجروح ہو جائے گی، سب کچھ مجروح ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کیونکہ دین کے گواہ ہیں. یہ عدالتوں کے اندر جب گواہوں پر جرح ہوتی ہے تو گواہ قابل اعتبار نہیں سمجھتے ہوتے تو فیصلہ دوسرے کے حق میں کیا جاتا ہے، کیونکہ گواہ معتبر نہیں ہے. لہذا یہ دین جو اللہ کا سچا دین ہے، برحق دین ہے، اس دین کو پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں. اگر یہ مجروح ہو جائیں گے اور عدالت اور ثقافت کے میدان پر پورے نہیں اتریں گے یہ لوگ اگر، تو دین بھی مجروح ہو جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا. یہ زندیق ہیں، یہ ملحد ہیں، بے دین لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے اور صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے پورے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دین کے جو اولین پہلے گواہ ہیں ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام کو مقام مرتبے کو جانیے. اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. اس لیے آج جب بھی کوئی مسلمان صحابی کا نام لیتا رضی اللہ عنہ ضرور کہتا ہے. کسی بھی صحابی کا نام لیتا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ ہر زبان پر یہ چیز آ گئی، یہ ان کی قربانیاں جو اللہ کے دین کے لوگوں نے پیش کی. تو صحابہ کرام سے محبت بھی میرے بھائی یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی رفاقت میں ملنے کا ایک بہت اہم سبب ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں. سلف صالحین بچپن سے اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھاتے تھے، جسے قرآن سکھاتے تھے، دعائیں سکھاتے تھے، ایسے انہیں تعلیم دیتے تھے کہ صحابہ کرام سے محبت کرو، کیونکہ صحابہ کرام ہیں جن کو اتنا اونچا مقام ہے. کسی نے کہا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر ان کو فوقیت دینے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ تو ان سے افضل ہیں. امیر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام عادل جن کو کہا جاتا ہے، امام عادل خلیفہ عادل تھے، عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ اور غزوہ کیا، جہاد کیا، میری پوری زندگی اس گھوڑے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. تو مجھے امیر معاویہ سے اونچا مقام دیتے ہو. کاتب وہی ہیں، وہ قرآن کے لکھنے والے ہیں، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی ہیں، اور اس طریقے سے 20 سال تک انہوں نے خلافت کی، اور ان کا اتنا مقام مرتبہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ میری پوری زندگی بھی جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے ہمارے نبی کے ساتھ جہاد کیا، اس گھوڑے کی ٹاپ کے اندر جو دھول تھی اس دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی نہیں ہو سکتی. یہ مقام ہے صحابہ کا بھائی. تو صحابہ کرام سے محبت ایمان ہے. یہ جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ صحابہ کرام سے انسان کے دل کے اندر محبت ہوگی. اور بھی اعمال انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، صحابہ کرام سے محبت ہمارے دلوں کے اندر مضبوط کرے، پیدا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کے ساتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، نبی سے محبت کرنے کی، صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم لكم الرؤوف الرحيم.